الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه والعالم والمتعلم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، اللہ تعالیٰ نے جتنے نظام بنائے ہیں ان نظام میں ایک نظام ظاہری ہے، ایک نظام باطنی ہے. نظام ظاہری وہ ہے جو ہر کس و ناکس اس کو سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے. اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. انسان کی عقل نظام ظاہری کے قائل ہے. نظام ظاہری ترغیب کا بھی محتاج نہیں ہے. جو ظاہری نظام ہے اس کا ترغیب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بغیر ترغیب کے بھی لوگ نظام ظاہری پر عمل کریں گے، جیسے کمانا اور کھانا. چاہے کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، اگر انسان ہے تو دماغ میں یہ بات آتی ہے تو کمانا چاہیے اور کما کر کھانا چاہیے. چاہے وہ کمانے کا طریقہ کچھ بھی ہو. بھکاری بھیک منگر کھا لے گا، محنتی محنت کر کے کھائے گا. لیکن بھیک منگنے میں بھی محنت لگتی ہے، اسے کہتے ہیں کسب. کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض. انسان محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنی زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے. گھر، کپڑے، کھانا پینا، سونا. تو یہ نظام ظاہری. تمام مرد، تمام عورتیں بھی اس بات کو جانتی ہیں اور تمام بچے بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، ان پڑھ بھی جانتے ہیں. ایک نظام باطنی کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی کو انبیاء علیہم السلام سمجھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. یوں کہا، دیکھیے حضور، ہم آپ پر وحی ایسی نازل کر رہے ہیں جیسے حضرت نوح پر نازل کیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نبی تو حضرت آدم ہے. حضرت آدم کا تذکرہ کیا نہیں، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ انبیاء پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ظاہری نظام کے تابع تھی. وہی ظاہری نظام، کیا پکانا،
کون سی چیز بغیر پکائے کے کھا سکتے ہیں، کون سی چیز پکا کر کھا سکتے ہیں، کون سی چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں، کس چیز کی کاشتکاری کیسی کرنی چاہیے، بیل والے پودے کون سے ہیں، زمین کے اندر والے پودے کون سے ہیں، زمین کے اوپر والے پھل کون سے ہیں، بدن میں کون سے اعضاء چھپانا چاہیے، کون سے اعضاء چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بدن کو چھپانا ہے تو چھپانے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے چھپایا جائے، پریوار کو بڑھانے کی شکلیں کیا ہوں گی، یہ ظاہری نظام کا تعلق جتنا بھی تھا وہ سب وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان نبیوں کو بتایا جو نبی نوح علیہ السلام سے پہلے کے تھے۔ نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے حلال حرام کی وحی نازل کی، جسے کہتے ہیں شریعت والے نبی، نبی تشریعی نبی، شریعت والے نبی۔ وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم اول، آدم ثانی۔ آدم اول حضرت آدم علیہ السلام ہے، ظاہری نظام کو سمجھانے کے لیے آدم اول تشریف لائے، بھئی ایسی عبادت کرو، ظاہری طریقے سے ایسی زندگی گزارو، لیکن آدم ثانی باطنی نظام کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے، ایسا کرو گے اللہ کا ایسا عذاب اترے گا، نافرمانی کرو گے اللہ ناراض ہوگا تو عذاب اترے گا۔ وہ سمجھانے کے لیے بڑی محنت میں لگے رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزد دعائی الا فرارا۔ یہ جو نظام بتایا گیا ہے یہ نظام باطنی ہے، اس نظام باطنی کو سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام بڑی محنت کی ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، انگلیوں کو کانوں میں گھسا لیتے تھے، اس لیے کہ لوگ نظر کے مقابلے میں خبر سننے تیار نہیں۔ جو چیز نظر آتی ہے وہ سننے بھی تیار، سمجھنے بھی تیار۔ جو چیز نظر آتی ہے، ارے بھئی یہ چیز ایسی بنانا، یہ چیز ایسا کرنا، یہ چیز یوں، یہ چیز یوں، تو لوگ جو نظر آتی ہیں اس پر خبر سننے تیار، جو چیز نظر نہیں آتی اسے سننے بھی تیار نہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے جو لوگ بھاگتے تھے وہ اس لیے بھاگتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی باتیں عقل میں آنے والی ہی نہیں تھی، ظاہری نظام کے خلاف باطنی نظام۔ نوح علیہ السلام وہ باطنی نظام کو سمجھا رہے تھے اور ظاہری نظام کے بالکل خلاف باتیں تھیں۔ حقیقت میں دل پر بوجھ اسی وقت پڑتا ہے جب لوگ یوں دیکھ رہے ہیں، ارے بھئی کمانے سے پیسہ ملتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ہے، جلانے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ نے کیا، اللہ کر رہا ہے، اللہ ہی کرے گا۔ جب ایک بات ایسی بات آ رہی ہے جو بالکل ظاہری نظام کے خلاف ہے، لا محالہ انسان اس بات کو سمجھنے کے لیے ارے بھئی وہ تو تذبذب میں پڑے گا، پس و پیش ہوگا، وہ حیرت میں پڑے گا، یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جو نزول وقوع، ایک قرآن پاک کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزول، ایک ترتیب وقوع۔ قرآن نازل ہو کہاں سے نازل ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، لیکن حضور نے جو ترتیب کے ساتھ قرآن لکھنے کو کہا، پہلے سورہ فاتحہ بعد میں سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں پہلی آیت کون سی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی بات یہ بتائی کہ دیکھو پہلے شکوک و شبہات دور کرو اس بات سے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا لوگ اس میں شک کریں گے، بے لوگ جب شک کریں گے تبھی تو کہی جائے گی یہ بات کہ بھئی یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات میں کوئی شک نہیں ہے۔
شک کیوں نہیں ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تمہارے دماغ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بالکل خلاف قرآن کہے گا۔ دماغ کہہ رہا ہے کہ لاٹھی جتنے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں ان تمام لاٹھیوں کو جوڑو اور اس پر سوار ہو جاؤ، سمندر سے نجات پانے کا راستہ یہ ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لاٹھی مارو، لاٹھی ڈالو نہیں، لاٹھی مارو۔ تو دونوں میں فرق آ گیا نہیں آیا؟ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر جب لوگ شکایت کرتے تھے تو حضور استغفار پڑھنے کو کہتے تھے، استغفار کرو۔ کیوں؟ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم استغفار کریں گے اللہ رزق میں اضافہ کیسے کرے گا؟ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ استغفار سے اولاد کیسے ملتے ہیں؟ اولاد کے لیے تو ترتیب اور نظام بنانا پڑتا ہے، استغفار سے اولاد کیسے ملتے ہیں؟ استغفار سے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ استغفار سے بارش کیسے اترتی ہے؟ تو باطنی نظام یہ کہتا ہے، دیکھو جو کچھ دنیا میں بگاڑ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کا بگاڑ یہ احوال کا بگاڑ کا سبب ہے۔ اب اعمال درست کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اعمال تابع ہیں دلوں کے، دل جو کہتا ہے بدن وہی کرتا ہے۔ وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل، اللہ کے رسول نے فرمایا الا وہی القلب، قلب صحیح تو پورا بدن صحیح، قلب غلط تو پورا بدن غلط۔ یہ سدھر گیا سب سدھر گئے، یہ بگڑ گیا سب بگڑ گئے، یہ اچھا ہو گیا سب اچھا ہو گئے، یہ خراب ہو گیا سب خراب ہو گئے۔ تو پتہ ہے چلا دل کے اوپر پورے اعضاء موقوف ہے، دل گویا امیر ہے پورے بدن کے اعضاء کا، دل امام ہے پورے بدن کے اعضاء کا، دل یہ مقتدا ہے پورے بدن کے اعضاء کا۔ امیر صاحب جو کہیں گے مامور صاحب وہی کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے امیر کے اوصاف مامورین پر منتقل ہوتے ہیں۔ امیر غیبت والا تو پوری جماعت غیبت والی، امیر ذکر والا تو پوری جماعت ذکر والی، امیر فکر والا تو پوری جماعت فکر والی، امیر پرہیزگار تو پوری جماعت پرہیزگار۔ تو امیر کے اوصاف منتقل ہوتے ہیں مامورین پر۔ تو اسی طریقے سے دل کی کیفیت پورے اعضاء پر منتقل ہوتے ہیں۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ مجھے تو میرے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، تو توبہ کے راستے دل تلاش کرے گا تاکہ وہ دل کو صفائی ملے، وہ دل صاف ہو جائے، وہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے جو نظام، ہمارے جو دعوت کا نظام ہے، جیسے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دعوت داعیوں کے لیے تہجد واجب ہے۔ کہتے تھے نہیں کہتے تھے ارے داعیوں کے لیے تہجد واجب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی حضرت کا یہ کہنا کہ تہجد واجب ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام پر تو اللہ نے تہجد کو فرض قرار دیا تھا۔ اب پوچھو کہ بھئی تہجد میں کیا ہوتا تھا؟ خالی 4 رکعت نمازیں ہوتی تھیں؟ خالی صرف 4 رکعت نماز؟ سب سے پہلی بات تہجد میں توبہ ہے۔ تہجد میں بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، اور صبح سویرے اٹھنے کے بعد دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، زبان جھوٹ نہیں بولتی، دماغ جھوٹ نہیں بولتی، اعضاء صحیح سالم اللہ کے سامنے جب اپنے آرام کے بعد باوضو ہو کر اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں تو اعضاء انسان کو کہتے ہیں تو کتنا بڑا گنہگار،
تو پروردگار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، چل کم از کم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب بٹھا ہی دیا تو اپنے آپ کو پاک کر لے، دھو لے۔ اب تہجد میں رونا، کسی اور نماز میں رونا نہیں آتا، تہجد کے بعد خود بخود رونا آتا ہے، تہجد کے بعد خود بخود آنسو بہتے ہیں، تہجد کے بعد اللہ سے چاہتا ہے دل کہ میں اللہ کے سامنے پورا اپنا حال پیش کروں۔ جب بندہ اپنا حال پیش کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے تہجد فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ مقام محمود تک ہر بندے کو پہنچائے گا اس وقت جب بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کو مقام محمود چاہیے، تہجد کا اہتمام کیجئے۔ اور تہجد میں ہے کیا؟ تہجد میں توبہ ہے، تہجد میں ذکر ہے، تہجد میں دعا ہے، تہجد میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ہے، گر گرانا ہے، رونا ہے، بلبلانا ہے۔ تہجد میں ان کی پوری امت کے لیے اللہ کے سامنے مانگنا ہے۔ جب مانگے گا تو انسان تمام گناہوں سے توبہ بھی کرے گا۔ یا اللہ میں گنہگار، میری وجہ سے دعوت میں کسی بھی طرح کے خلل نہ ڈال، میری زبان کو غیبت سے، میری آنکھوں کو بد نظری سے، میرے کانوں کو بد سماعی سے، میرے دل اور دماغ کو بدگمانی سے پاک فرما۔ جب بندہ پاک ہو گیا، اب اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں بھی پاک، اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی پاک۔ حضرت نے فرمایا اب تم دعوت دو گے، دعوت کا اثر ہوگا، دعوت میں روحانیت ہوگی، دعوت میں قبولیت ہوگی، دعوت میں تربیت ہوگی، اور اس دعوت کے ذریعے سے ترقی بھی ہوگی جو تہجد کے بعد دی جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب تہجد کے بغیر دعوت دے تو کیا ہوگا؟ حالانکہ دعوت تو بے کام ہے۔ حضرت پروفیسر ناظر علی خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں، بغیر ذکر کے دعوت، بغیر ذکر کے دعوت، بغیر دعا کے دعوت، بغیر فکر کے دعوت ایسی ہے جیسے بغیر گولی کے پستول۔ پک رہا ہے، بس آوازیں آ رہی ہیں، ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پرانے اور نیوں میں فرق کیا ہے؟ پرانے اللہ سے زیادہ بولتے تھے، بندوں سے کم بولتے تھے۔ اللہ سے زیادہ بولتے تھے، خوب اللہ سے بولتے تھے، گھنٹے گھنٹے بولتے تھے۔ اب ہماری دعائیں بڑی مختصر ہو گئیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ کی دعا 40 منٹ ہوتی تھی پبلک میں، اور تنہائی کی دعائیں گھنٹے گھنٹے لگتے تھے، اور ہم بیان بڑا لمبا کرتے ہیں، دعا بہت مختصر کرتے ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ ہمیں صدیٰ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے کہنا چاہ رہے ہیں اب ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہی جتنی زیادہ ضرورت پرانوں کو تھی۔ اس لیے پرانے جن کو لگائے وہ موت تک لگے رہے، ہم جن کو لگا رہے ہیں وہ سب جھڑ جا رہے ہیں۔ پرانے لوگوں کو، پرانے جن کو لگا دیے وہ موت تک لگے رہے۔ پرانی عمارتوں میں جو مضبوطی ہے، پرانے لوگوں میں جو مضبوطی ہے، لگ گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کبھی ان کی نیت میں، عمل میں، فکر میں، کردار میں، نظام میں کوئی تذبذب نہیں آیا۔ اور نیوں کا معاملہ کیا ہے؟ نیوں کے معاملے میں اب بولنا زیادہ ہے، مانگنا کم ہے۔ پہلے مولانا الیاس احمد علی فرمایا کرتے تھے پورے بدن میں زبان کا جتنا وزن ہے، پورا بدن ایک ترازو میں، زبان ایک ترازو میں،
پورے بدن میں زبان کا جتنا وزن ہے، جتنا حصہ ہے، اتنا ہی پوری دعوت میں بیان کا حصہ. پوری دعوت بدن، بیان جتنا وزن زبان کا اتنا ہی وزن بیان کا، جتنا حصہ زبان کا اتنا ہی حصہ بیان کا. گویا 95% اللہ سے بولو، 5% بندوں سے بولو. 95% اللہ سے بولو، 5% بندوں سے بولو. اللہ سے کہو یا اللہ تو اسے سدھار دے، تو اسے سدھار دے. حضرت عمر کو دعوت سے حضور لے نہیں سکتے تھے. جیسے دیگر لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، اگر حضرت عمر کو دعوت دے، اللہ کے رسول دعوت دیں تو حال کیا ہوتا؟ حضرت عمر تو حضور پر بہت غصے میں تھے. پورے حجاز میں جس نے جو ہمت نہیں کی وہ حضرت عمر نے کی. نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر قلم کرنے کا پورے حجاز میں جس نے ہمت نہیں کی وہ کس نے کی؟ حضرت عمر نے کی. لیکن عمر، ان کا دبدبہ، ان کا رعب، ان کا غصہ اور اس زمانے کی انانیت، جباریت، قہر اور ان کے اندر کی ضد، اس کو حضور نے باتوں کے ذریعے سے اسے کم نہیں کیا. اللہ کے پاس پہلے اپلیکیشن ڈال دی، یا اللہ 2 عمر میں 2 عمر، ان کا نام بھی عمر، ان کا 2 عمر میں جو تجھے پسند ہو اسے تو ہدایت دے دے. اور ادھر حضور دعا کر دیے اور ادھر اسباب ہدایت اللہ نے مہیا فرما دیا. عمر جائیں گے پہلے گھر کو، آ رہے تھے یہاں، اللہ نے ہدایت کا راستہ موڑ دیا. عمر یہاں آنے سے پہلے وہاں جا کر آ، اور وہاں تیری ہدایت ہے. اور ادھر مڑے، اللہ نے ہدایت دے دی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھائی ہم لوگ اپنے کام کی ترتیب کیوں بدل دیتے ہیں؟ کام کی ترتیب ہم بدلتے کیوں ہیں؟ ترتیب بدلتے ہیں، روحانیت نکل جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کے سامنے مانگنا، یا اللہ ہم لوگ جو ترتیب پر اس وقت ہیں اس ترتیب کی تصحیح فرما، اس ترتیب کی تصحیح فرما، تصحیح. اور پھر یہ کام ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں خاندانی عطیہ، بہت ساروں کے خاندانی عطیہ، خاندان ایک عرصے دراز سے اللہ تعالیٰ ایک زمانے سے ہم سے کام لے رہا ہے، 20 سال 30 سال 40 سال. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام میں ہم جڑنے کے بعد ہم کس اعتبار سے نمونہ بنے، کس اعتبار سے آئیڈیل بنے. کل بھی میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ بھئی حضور علیہ السلام بحیثیت امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین ہونے کے آپ کی حیثیتیں الگ الگ ہیں. آپ حسن حسین کے نانا بھی ہیں، حلیمہ سعدیہ کے رضائی بیٹے ہیں، حضرت آمینہ کے بیٹے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کے رضائی بیٹے ہیں، حضرت شیمہ کے رضائی بھائی ہیں. اور آپ چاروں بیٹیوں کے باپ ہیں، ازواج مطہرات کے شوہر ہیں، عمر اور ابو بکر کے داماد ہیں، اور عثمان و علی کے خسر ہیں. تو جب اتنا بڑا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے رشتے کے اعتبار سے، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا، میں مصروف ہوں،
میں دعوت میں مصروف ہوں، دعوت میں مصروف ہوں، دعوت میں مصروف ہوں بول کر نواسے کو دیکھنا چھوڑے کیا؟ کیوں بھائی؟ حضور سے بڑھ کر ہم دائی بن گئے، حضور سے بڑھ کر دائی۔ کیسے دائی؟ ارے بھائی ہم شادی میں نہیں جا رہے ہیں۔ پوچھے کیوں؟ نہیں بھائی ہمیں مصروف۔ کون سی مصروفیت؟ کون سی مصروفیت؟ صلہ رحمی اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے صلہ رحمی، پل صراط پر صلہ رحمی آ کر کھڑی ہو جائے گی، پل صراط پر۔ اور پل صراط پر صلہ رحمی کھڑی ہو کر اللہ سے یوں کہے گی اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ جس نے مجھے جوڑ کر رکھا تو بھی اسے جڑ جا، جس نے مجھے توڑ کر رکھا تو بھی اپنا رشتہ توڑ لے۔ اور حدیث پاک میں ہے پل صراط پر جانے والا آٹومیٹک کٹ جائے گا صلہ رحمی کی بددعا سے۔ کتنی بڑی بات سوچنے کی ہے نہیں؟ تو میں ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو نو انٹری دائی کو کہیں بھی نہیں ہے، دائیوں کے لیے نو انٹری، نو انٹری کانتے بھائی کا دائی کے لیے۔ بھائی ہم نہیں جا رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ بھائی مستورات ہیں، مستورات تو ہوں گی، اب جو دکان کھولے ہوئے ہیں خالی جنس آتے ہیں، مستورات نہیں آتے، سب آئیں گے جائیں گے۔ ہم لوگ ایک جگہ ملاقات میں گئے، وہاں سب خواتین آ کر کھڑی ہو گئیں، سب خواتین آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب جناب ہمارے مرحوم میز اللہ شریف صاحب اور میں ملاقات میں ہیں، اور مستورات ہم گئے تھے مردوں کو ملنے، عورتیں آ گئیں، وہ بھی جماعت کی جماعت، 14 عورتیں 2 مرد۔ اب انہوں نے کہا اے عورت آ گئے۔ آپ سکون سے ان 2 مردوں کو دیکھ لو کو بات کرتے رہو، جو 2 مرد ہیں ان کو دیکھ کر آپ بات کرتے رہیے۔ اور 2 مرد کو دیکھ کر جب بات کرتے رہے بڑی، تو پر اللہ نے اسلام کی اور ایمان کی محبت عیسائی عورتوں کے دلوں میں ڈال دی۔ وہ باقاعدہ ہم سے پوچھنے لگے اگر ہم اور ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں تو کیا کرنا؟ ہم نے ان کو ایڈریس دے دی ریسرچ سینٹر کی، جاؤ وہاں جاؤ، اسلامک سینٹر ہے وہاں جا کر اور مزید تفصیلات معلوم کیجیے۔ تو ہماری دعوت میں تو نو انٹری ہے ہی نہیں، ہم جہاں چاہے دائی، ہم تو کہتے بھائی ایک ہے فقیہ اور عالم، اس کے لیے نو انٹری ہے، مولانا تو آپ یہاں نہیں جا سکتے اس لیے کہ آپ کے جانے سے شریعت کے بہت سارے مسائل میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن دائی صاحب آپ جا سکتے ہیں، دائی صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے دعوت کے اندر اسات پیدا کریں، اسات جب پیدا کریں گے تو وہ اسات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک دعوت میں جڑے گا۔ جیسے کہ ایک وکیل صاحب، حضرت میں وکالت چھوڑ رہا ہوں، پوچھا کہ کیوں؟ لائر ہوتا ہے۔ لائر کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا وکیل صاحب اگر آپ دعوت چھوڑ دو گے، وکالت چھوڑ دو گے تو ہر وکیل یوں سمجھے گا میں اگر دعوت میں جڑا مجھے بھی وکالت چھوڑنی ہوگی، میں اگر دعوت میں جڑا مجھے بھی وکالت چھوڑنی ہوگی۔ فرمایا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ سچے لائر بنو؟ بھائی لائر جھوٹا ہوتا ہے، آپ اس وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، آپ سچے لائر بنو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تشریف لائے اور عجیب و غریب ذہنیت کے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی ایک ملاقات میں ان کی زندگی ایسی بدلی
زمانے کے اولیاء میں شامل ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے. کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی ڈاکٹر ذاکر حسین. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہرحال اللہ نے ہمیں کام دیا، اس کام میں ہم لوگ بصیرت اور بصیرت کہتے ہیں ظاہری نظام کے منظم کرنے کے لیے آنکھیں اللہ نے دی، بصارت دل کی آنکھیں، دونوں آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ، دو آنکھ دیے ہیں، ایک ظاہری آنکھ ایک دل کی آنکھ، یہ دونوں آنکھ سے فیصلہ کرو. ایمان والے کے اندر یہی فرق ہے، ایمان والا ظاہر کو بھی دیکھتا ہے باطن کو بھی دیکھتا ہے، صرف ظاہر پر فیصلہ نہیں کرتا باطن کو بھی دیکھتا ہے، دل کی آنکھ سے بھی ایمان والا فیصلہ کرتا ہے. اس لیے حضور نے کیا فرمایا، استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ. جب بھی کوئی معاملہ آئے اپنے دل سے پوچھ، فوراً امیڈیٹ. ہر معاملے میں، مسائل کے معاملے میں تم علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کر سکتے ہو. جب کوئی اچانک فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو اپنے دل سے پوچھو، دل تمہارا بہترین فتویٰ دے گا اس وقت تجھے کیا کرنا. اس لیے کہ دل کے اندر باطنی آنکھیں ہوتی ہیں. جیسا کابر کہتے ہیں کہ جب روشنی چلی جاتی ہے، مثال تو کرنٹ چلا گیا، بجلی چلی گئی تو پورا اندھیرا چھا گیا. یہ آنکھ دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی چاہیے، ورنہ تو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ نے کیا کیا، ہاتھ کو آنکھیں دے دیا. اب بولے ارے بھائی میچز نکالو، موم بتی نکالو، تو اس وقت میں یہ آنکھ بند ہو گئی. یہ اللہ نے ہاتھ کو آنکھیں دے دی. اب ہاتھ جا رہا ہے موم بتی کی طرف، اور اس نے موم بتی بھی اٹھا لی اور میچز بھی اٹھا لیے. اب یہ ہاتھ کیا دیکھنے کا آلہ ہے؟ یہ ہاتھ دیکھنے کا آلہ تو نہیں ہے. یہ ہاتھ نے کیسے اٹھا لیا؟ اللہ نے وہ آنکھ کھول دیتا ہے جو اس کا بدل ہے. اسی طریقے سے اللہ نے الحمدللہ دعوت کا کام دیے تو اس کام کو بصیرت کے ساتھ سمجھ کر اللہ سے مانگ کر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے نسلوں کو دعوت پر استقامت دیں گے. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو دعوت کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت میں اللہ بصیرت نصیب فرمائے، اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کے نسلوں کو اللہ تعالی کام کرنے، کام سمجھنے، کام پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جماعت آج یہاں رہے گی مسجد کوثر. مسجد کوثر ناشتے کے بعد انشاءاللہ مسجد کوثر جائے گی، تو اس وقت تک انفرادی اعمال میں مصروف رہیں. اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے.